دوسرے ادارے کے سامنے ہے، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے سامنے ہے، تو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ایم کیو ایم کے تحریکی ساتھیوں نے اور اہالیان کراچی نے امید کا ایک چراغ روشن کیا۔ 11 جنوری کو سارے بکھرے ہوئے تحریکی ساتھیوں کو ایک جگہ یکجا کیا اور پھر ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ یہ امید کا پہلا چراغ 11 جنوری کو روشن ہوا۔ افراتفری ہے، انارکی ہے، تیل، بجلی، گیس کی قیمتیں آسمان سے وعدے کر رہی ہیں اور اس کے باوجود نہ بجلی دستیاب ہے، نہ گیس آ رہی ہے، اور پانی کے لیے تو تلاش گمشدہ میں اشتہار دیا ہوا ہے۔ پانی، بجلی، گیس کا تلاش گمشدہ میں اشتہار دیا ہے۔ 4000 روپے کا ٹیکس دینے والا شہر بجلی کو محتاج، پانی سے محروم، اور اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اور پھر یہ تو علامتی مسائل ہیں، بنیادی بیماریاں، مردم شماری، جس میں پہلے ہماری آدھی آبادی کو لاپتہ کیا گیا اور اب 66% آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اب اس آبادی کو بازیاب کرانے اور ڈھونڈنے کے لیے ایک اور تلاش گمشدہ کا اشتہار دیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں، انور مقصود نے کہا مردوں سے مراد مرد ہوتا ہے، تو صرف مردوں کو گنا گیا، میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو گنا ہی نہیں گیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید 84 لاکھ اب تک ہماری آبادی گنی گئی، جبکہ آدھی آبادی گنی گئی ہے، آدھا کراچی گنا گیا، تو 84 لاکھ پورا گنا جائے گا تو 1,70,80 لاکھ منظور نہیں ہے ہمیں۔ فارم دیا جا رہا ہے، فارم، ایک ٹیبلٹ پہ سارا ڈیٹا جانا چاہیے، ٹیبلٹ پہ اگر ڈیٹا نہیں جا رہا تو یہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہی ہے۔ وڈیرے جاگیردار کراچی پر زبردستی اپنے حلقے 15,000 کے ہمارے 90,000 کے بنا کر پیپلز پارٹی اگر پہلے نمبر کی پارٹی ہو گئی ہے، اگر دھاندلی سے، اگر ناانصافی سے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ختم، پاکستان بنانے والوں کا وجود ختم، تو اور جماعت اسلامی جو دوسرے نمبر پر، ان کی لاٹری نکل آئی ایم کیو ایم کے الیکشن کے بائیکاٹ سے، تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں ارے 12% کے ووٹ لے کر تم بلدیہ کو چلاؤ گے۔ میں خدا کی قسم یہ کہتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے کوئی کسی کا میئر ہو، اگر ایم کیو ایم ساتھ نہیں ہے، کراچی کے عوام ساتھ نہیں ہے، 85% ووٹر جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا وہ ساتھ نہیں ہے، تو پھر تم بلدیہ میں ایوان چلانا، ہم لوگوں کے حق کے لیے، ان کی سیٹوں کے لیے، ہم کراچی کی سڑکوں پر انشاءاللہ بلدیہ کا ایوان چلائیں گے اور ہم فیصلے کریں گے، انشاءاللہ ہم فیصلے کریں گے۔ تم 15% پر اترا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو تقسیم کر کے ایم کیو ایم کو تقسیم کیا، آج پورا پاکستان، اسلام آباد، لاہور، پنجاب میں تقسیم ہی تقسیم نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملیں اور جعلی ڈومیسائل والوں کو نوکریاں ملیں،
اب یہ ون وے ٹریفک بند ہونا چاہیے، حلقہ بندیوں میں دھاندلی بند ہونی چاہیے۔ اگر 50 سیٹیں بڑھائیں، اس لیے بڑھائی کہ 50 سیٹوں کے خسارے سے الیکشن ہوا، تو جو الیکشن خسارے سے ہو، دھاندلی زدہ حلقہ بندیوں سے ہو، تو وہ الیکشن کیسے صاف اور شفاف ہو سکتا ہے؟ وہ الیکشن بھی دھاندلی زدہ ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو میں اسی لیے متنبہ کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ اب اگر کوئی پاکستان کی اس افراتفری اور انارکی کی صورتحال میں امید کی کوئی کرن ہے تو وہ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کی یکجہتی اور اتحاد ہے۔ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کا عزم اور حوصلہ ہے کہ اس مہنگائی، بے روزگاری، غیر آئینی کوٹا سسٹم، مردم شماری میں آدھی سے زیادہ، 66% سے زیادہ آبادی لاپتہ، پھر بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی قسم، اگر آج پاکستان کی معیشت کو کوئی چانس ہے ملک میں بے روزگاری کے خاتمے، ملک میں غربت کے خاتمے، ملک میں بھوک اور افلاس کے خاتمے کا کوئی چانس ہے تو پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ہم اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں بھائی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کو ایک موقع دو، ہم کراچی کو اپنائیں گے، بچائیں گے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ کراچی کو اپنایا، بچایا اور بنایا تو سمجھ لیں کہ پاکستان کو اپنایا، بچایا اور بنایا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ہاتھ میں معیشت دیں، کراچی کے باصلاحیت اور قابل نوجوان، خدا کی قسم جس طرح علی گڑھ کے نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کراچی کے نوجوان پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، غربت اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جنہوں نے مصنوعی لوڈ شیڈنگ کی، پانی کی قلت کی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، خدا کی قسم اگر یہ ختم نہ ہوئی، افسران بالا نے ان محکموں کے اگر اپنے قبلوں کو درست نہ کیا تو کراچی کے عوام انشاءاللہ ان کی لوڈ شیڈنگ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ محاذ افسران بالا کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ جی بالکل ہمیں اندازہ ہے۔ اب میں نے ایک غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ سارے گیس کے محکمے والوں میں بہت ہوا بھر گئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہماری گیس بحال نہ ہوئی تو پھر ان کی گیس اور ان کی ہوا اور ان کا بھرم بھی قائم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ان کی گیس، ان کی ہوا اور ان کا بھرم بھی قائم نہیں رہے گا۔ آپ کو انتہائی حالیہ تاریخ کے کامیاب جلسے کی مبارکباد۔ 2 مہینے میں، 1940 میں قرارداد پاس کی اور 47 میں پاکستان بنا لیا۔ 11 جنوری کو یکجہتی اور اتحاد کیا، مرجر کیا، اور 18 مارچ کو تاریخ کا، حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے بتا دیا، درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں تو غربت کا خاتمہ بھی ہم کر سکتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کو ختم بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، درست یا غلط ہے یا نہیں؟ آخری 2 اشعار پڑھ کے اجازت لے لوں۔ اور کورنگی میں جو میرے شہداء کی فیملیز ہیں، یہ شہداء کا ٹاؤن ہے، یہ شہداء کا علاقہ ہے، یہ میرے بے گناہ اسیر ساتھیوں کا علاقہ ہے، یہ قربانی دینے والوں کا علاقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے۔ اب مقابلہ ہمارا کسی جماعت سے نہیں،
کورنگی والوں کا مقابلہ اورنگی ٹاؤن والوں سے ہے. کورنگی والوں کا مقابلہ نیو کراچی والوں سے ہے. کورنگی والوں کا مقابلہ لیاقت آباد کے ساتھیوں سے ہے. یہ 4 پاور ہاؤسز ہیں. جس طرح بوئنگ کے 4 انجن ہوتے ہیں نا 747 کے، اسی طرح یہ 4 انجن ہمارے بوئنگ کے ہیں، MQM کے بوئنگ کے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ چاروں جب اپنی پوری انرجی اور قوت کے ساتھ چلیں گے تو یہ جو ہمارا جھوٹا کھا رہے ہیں، خوش فہمی میں ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں بھی بتا دیں گے. مردم شماری میں جو زیادتی کر رہا ہے، جو صوبائی حکومت کی ناانصافیاں ہیں اور ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ابھی تو ہماری ریڈ لائن مردم شماری میں آئی ہے. یہ انشاءاللہ کل کیا واقعہ ہوا، سائٹ کے علاقے میں 1000 روپے اور راشن کے لیے 11 بے گناہ شہری جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. اب اگر حالات یہاں پہنچ گئے تو ہماری ہر جگہ ریڈ لائن آ رہی ہے. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اور آخری بات کہ اب ہوش کے ناخن لیں، حکمراں بھی، حکومتیں بھی، اور خاص طور پر صوبائی حکومت اور اس کے وڈیرے کراچی پر اپنے مکمل جو ان کا خواب ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. مکمل قبضہ کالونی بنا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کراچی کو سندھ کے وڈیروں کی کالونی نہیں بننے دیں گے. اپنی گنتی کرائیں گے، اپنا شمار کرائیں گے. دھاندلی زدہ الیکشن کے باوجود بلدیہ کے فیصلے ہم کریں گے. اور مردم شماری میں نہ بھی گنے جائیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مزار قائد کے سامنے، بانی پاکستان کے سامنے یہ گنتی کرنے والے وہاں پر آ کر ہمیں گنیں گے انشاءاللہ، وہاں خود کو گنوائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اب آخری شعر پھر آپ اور آپ کی افطاری کا کھانا کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے، حکومت ہم چلائیں گے، حکومت ہم چلائیں گے. پاکستان زندہ باد، MQM پائندہ باد، عالیان کورنگی تحریکی ساتھی پائندہ باد. بہت شکریہ.